21st سینچری نے سیکھنے کے لیے، ہم سب کی لرننگ کے لیے دو بڑے چیلنجز پیدا کیے ہیں. 21st سینچری میں لرننگ کو دو بڑے چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، آج کے انسان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ واٹ از ورتھ لرننگ اباؤٹ. مجھے اصل میں سیکھنا کیا چاہیے، میرے لیے علم نافع کون سا ہے. علم نافع کا تعین دشوار ہوتا جا رہا ہے اس کے لیے، اور لرننگ پرائیورٹی سیٹ کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو ہر وقت بہت کچھ بتایا، دکھایا، سنایا جا رہا ہے. انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے، بلکہ سیلاب ہے. تو 21st بلکہ 20ویں صدی سے یہ ہونا شروع ہوا. انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ انفارمیشن ڈسٹریکشن کا درجہ اختیار کر گئی. اس سے پہلے انفارمیشن ڈسٹریکشن نہیں بنی تھی. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہر انسان کو اویلیبل ہیں جاننے کے لیے. تو اس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اس میں کام کی بات کیا ہے، واٹ شوڈ آئی لرن فرسٹ اینڈ واٹ از ایکچولی ورتھ لرننگ اباؤٹ، یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے. یہ پہلا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ سیکھنے کی چیز کیا ہے اور واقعی سیکھنے والی بات کیا چیز ہے. ایک چیز اور میں بتاؤں، یہ پہلے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ایک چیز میں کہتا ہوں، پرسنل لرننگ نیڈس. یہ فریز بہت اہم ہے، اس کو لکھ لیں، بلکہ یہ فریز بچوں کو بھی بتائیں. ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ طے کرے کہ میری پرسنل لرننگ نیڈس کیا ہیں. آج کے بچے یہ زیادہ جانتے ہیں کہ امتحان جیتنے کے لیے انہیں کیا سیکھنا ہے، لیکن انہیں اس بات کا کم شعور ہے کہ نفس کو فتح کرنے کے لیے انہیں کیا سیکھنا ہے. اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے مجھے کیا سیکھنا ہے، یہ میری پرسنل لرننگ نیڈز ہیں. مجھے اپنے نفس کے حقوق ادا کرنے اور اپنے نفس کو مغلوب رکھنے کے لیے کیا سیکھنا چاہیے، یہ میری پرسنل لرننگ نیڈز ہیں. مثال کے طور پر، کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نیند کتنی ہونی چاہیے؟ کیا اسے یہ پتہ ہونا چاہیے؟ کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے سر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کیا اسے یہ پتہ ہونا چاہیے یا نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی گروتھ میں سب سے زیادہ وائٹل کون سا منرل ہو سکتا ہے اور اس کے اندر اس کو اپنی غذا میں کیا بنیادی تبدیلیاں لانی چاہیے جس سے اس کی برین ایفیشنسی بہتر ہو جائے؟ کیا اسے یہ پتہ ہونا چاہیے؟ کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی اس کا موڈ کیوں ڈاؤن رہتا ہے؟ یہ پتہ ہونا چاہیے. کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی اسے گھبراہٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ٹاپ 3 اینگزائٹیز کیا ہیں اور ان اینگزائٹیز کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں؟ پتہ ہونا چاہیے. کیا اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی کانٹینٹ کو اگر میمورائز کرنا ہو تو اس کی بیسک اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں؟ مجھے کوئی چیز میمورائز کرنی ہے، اپنے حافظے میں اتارنی ہے، اس کو کیسے اتارا جا سکتا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. کیا کسی بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پیٹ ہر تھوڑے دن کے بعد خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی پیٹ خراب ہوا تھا، دوبارہ پیٹ خراب ہو گیا، کیوں ہوا؟ اسے پتہ ہونا چاہیے. کون سی چیز اس کے اسٹمک کو سوٹ نہیں کر رہی، وہ کون سی سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں جس میں اسٹمک اپنے آپٹیمم فنکشنز پرفارم نہیں کرتا، یہ پتہ ہونا چاہیے. میں ان باتوں کو کہتا ہوں پرسنل لرننگ نیڈس. کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 8 گھنٹہ سو جانے کے باوجود جب صبح اٹھا ہے تو فریش کیوں نہیں محسوس کر رہا؟ پتہ ہونا چاہیے. آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں، ہمارے بچہ یعنی ہمارے شہر کے وہ بچے جنہوں نے ڈائجسٹو سسٹم کے سوال میں 20 میں سے 20 نمبر حاصل کیے ہیں، انہیں اپنی بد ہضمی کی وجوہات کا اندازہ نہیں ہے. پتہ ہوگا
جس بچے نے نماز کا سوال آتا ہے کریکلم میں 20 میں سے 20 نمبر حاصل کیے ہیں، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا، دل کیا ہوتا ہے، دل میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کیا کسی بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا دل میرے قابو سے باہر کیسے نکل جاتا ہے، میں اپنے دل کو کیسے اپنے قابو میں کروں، یہ پتا ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتوں کو میں کہتا ہوں پرسنل لرننگ نیڈز، اور یہ جو پرسنل لرننگ نیڈز ہیں نا، یہ ہمارے کریکلم میں ہوتی نہیں ہیں، یہ انسان کو خود سوچنی ہوتی ہیں۔ اچھا بھائی مجھے غصہ کیوں آتا ہے، میرا اپنی امی سے ریلیشن شپ کیوں خراب ہو رہا ہے، کیا خیال ہے؟ تو 21st سینچری میں بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ سب انسانوں کو سب کچھ سیکھنے کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے، لیکن اس میں سے یہ طے کرنا کہ میری پرسنل نیڈز کو کون سی چیز میچ کرتی ہے، میری لرننگ پرائیورٹیز کیا ہوں، میں سب سے پہلے کیا سیکھوں، یہ طے کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ پہلا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جب ہم وہ چیز سیکھ لیتے ہیں جس کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے بعد اس کو محفوظ رکھنا، اس کو ریٹین کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ ونس وی لرن واٹ از ورتھ لرننگ اباؤٹ، وی فارگیٹ دیٹ۔ وہ ہم سیکھتے جاتے ہیں اور بھولتے جاتے ہیں، اور پھر ہم ایسے انسانوں کا معاشرہ بن جاتے ہیں جنہیں جب کبھی کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور کوئی کام کی بات ہو رہی ہو، یا کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے ہوں، یا کسی اسکالر کی ٹاک سن رہے ہوں، تو انہیں محسوس ہوتا ہے ارے یہ بھی مجھے پتا ہے، یہ بھی مجھے پتا، یہ بھی میں جانتا ہوں، ہاں یہ بھی میں نے سنا ہے، یہ بھی کہیں پڑھا ہے، یہ بھی کہیں دیکھا ہے۔ کہیں فیس بک کی بصری آلودگی ذہن پہ ایسی کہہ لیجئے کہ گونجتی ہے کہ وہ لگتا ہے ارے یہ بھی کہیں تھا، یہ بھی کہیں سے گزرا ہے۔ تو انسان کو یہ واہمہ ہونے لگتا ہے، یا انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ جو سب کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے یہ سب مجھے کہیں نہ کہیں پتا تھا۔ ارے بھائی تمہیں پتا تھا تو تمہارے اندر کیوں نہیں ہے، چلا کہاں گیا؟ پتا تو تمہیں اتنی ساری چیزیں تھیں، تمہارے عمل میں کیوں نہیں آیا، تمہاری شخصیت میں کیوں نہیں ڈھلا، تمہاری سوچ کا مستقل حصہ کیوں نہیں بنا؟ تو 21st سینچری کا دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہم سیکھتے جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے اندر کہیں گم ہو جاتا ہے، وہ ہماری پرسنالٹی میں ریفلیکٹ نہیں کرتا، وہ ہماری سوچ کا بنیادی ریفرنس نہیں بنتا، وہ ہمارے عمل کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کرتا، بعض اوقات تو وہ ہمارے ذہن سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا ذہن ہوتا ہے نا، یہ کنویں کی طرح ہوتا ہے، اس میں ہر چیز جو اندر جاتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اوپر رہے، وہ کہیں ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے۔ تو 21st سینچری کا جو سیکنڈ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کی چیز سیکھ لیں تو اسے محفوظ بھی کر سکیں، وہ ہمیں یاد بھی رہ سکے، وہ ہمارے کام بھی آ سکے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے گھروں میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی خریدیں اور وہ گھر میں کہیں ڈال دیں، لیکن وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی۔ کیا خیال؟ تو 21st یہ جو دوسرا چیلنج ہے، اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم 3 اسکروز آف لرننگ انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ جو کچھ بھی سیکھیں گے اس کے ساتھ ہم یہ والا کام کریں۔ اگر ہم 3 اسکروز لگائیں گے تو وہ انشاءاللہ جو کچھ ہم سیکھیں گے وہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ اور پہلے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ہم وہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جو واقعی ہمارے لیے بینیفیشیل ہو، اور پھر ایسا علم ملنے کے بعد ہمیں اس عمل کی توفیق دے جو رب کریم کو پسند آ جائے۔ اور جب ایسا علم اور ایسا عمل ہمیں مل جائے، ہمیں اتنا اچھا علم نافع مل گیا اور اس کے بعد ایسے عمل کی توفیق ہو گئی، تو اس کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنا، ہمیں رب کریم اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھ۔